اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ احزاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جس کے بڑے مضامین میں غزوہ خندق ہے اور اس کے علاوہ کچھ معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے پردے کے حوالے سے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ اس واقعے کا بیان چل رہا تھا کہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں فراخی ہو گئی تو اب ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی خرچ بڑھایا جائے، تو اس پہ یہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم ازواج مطہرات میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ 2 گنا اس کا اجر دیں گے، یعنی ازواج کے لیے امہات المومن کے لیے اجر بھی 2 گنا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے بہت باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی عام جو مسلمان عورتیں ہیں تمہارا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے، تمہارا سٹیٹس ان سے بہت ہٹ کر ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات کے اندر نزاکت مت پیدا کرو، یعنی لچکدار گفتگو مت کرو۔ تو یہ ازواج کے لیے بھی ہدایت تھی اور عام مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے کہ جب بھی مردوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بنا سنوار کے بات اس طرح سے نہ کی جائے کہ جس سے جو دوسرا مرد ہے اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس لالچ پیدا ہو اس کے دل میں کہ جس کے دل میں روگ ہے، مرض ہے، بیماری، یعنی نفاق کی بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بھی تم بات کرو تو بھلی بات کرو، معروف بات کرو، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات کی جائے، مطلب اپوزٹ جینڈر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ روڈلی جو ہے وہ بیہیو کرے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے جیسے اب بعض خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بنا بنا کے جو ہے وہ الفاظ پھینک رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، یعنی عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ اس کا گھر ہے۔ مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر کا ہے کہ اس نے روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، گھر کا خرچہ اس نے سنبھالنا ہے، تو وہ تو اب باہر نکلے گا۔ عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ گھر کے اندر کیا ہے کہ گھر کا جو بھی انتظام ہے، انتظام و انصرام ہے، صفائی ستھرائی ہے، کچن ہے، بچوں کی تربیت ہے، تو وہ سب عورت نے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک دائرہ کار جو ہے وہ متعین کر دیا۔ اب اگر اس کے بالکل الٹ ہو کہ مرد گھر بیٹھے رہیں سارا دن اور عورتیں باہر کام پہ چلی جائیں، تو ظاہری بات ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں پھر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ صرف ایک رول کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا کہ عورت کا رول کیا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی یعنی قدیم جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر مت نکلو، یعنی زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بند سور کے باہر نکلتی تھیں اسلام کے آنے سے پہلے، تو اب عورتیں یہ کام نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت تو خیر ظاہری بات ہے جب قرآن نازل ہوا تو ازواج مطہرات یا صحابیات نے تو اس پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد سے اب تو پھر وہی اسی ڈگر کے اوپر چل پڑے، اللہ ماشاء اللہ۔ واقمنا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سوائے اس کے نہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی اور نجاست کو دور کرے، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت۔ تو اہل بیت کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی بات چل رہی ہے۔ تو نبی کے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں۔ یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، قرآن میں جہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھیں گے اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا اس سے مراد نبی کی بیویاں ہوتی ہیں۔ ہاں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت سے مراد یہاں اصلاً آپ علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اے اہل بیت، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں دیے؟ نماز قائم کرنے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے،
اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے، اور یہ کہ جب باہر نکلنا ہے تو سج دھج کے باہر نہیں نکلنا، مردوں کے ساتھ بات چیت میں احتیاط کرنی ہے، یہ اس لیے کہ شیطان کی گندگی تم سے دور رہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب پاک کر دے، یعنی گناہوں سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے، تم سے گناہوں کو دور رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات، اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، تو ان کا تذکرہ کرو، ان کا مذاکرہ کرو۔ والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں بھی ہیں، یعنی دو چیزیں، ایک اللہ کی آیات اور دوسرا حکمت کی باتیں۔ آیات سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور حکمت کی باتوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو اے ازواج، تمہارے گھروں میں جو بھی یہ قرآن اور سنت کی تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا مذاکرہ کیا کرو، ان کی یاد دہانی کیا کرو۔ پھر ازواج اس کا جو ہے وہ اہتمام بھی کیا کرتی تھی۔ بہت ساری ازواج سے، امہات المومنین سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آگے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری کیا، اور آپ علیہ السلام سے جو انہوں نے احادیث سنی تھیں وہ بھی انہوں نے آگے امت کے اندر جاری کی۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، اب یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عام طور پہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر طبعاً اس میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجا والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ تو اب اس میں مختلف صفات بیان کی گئیں، کم از کم ایک یا دو چار صفات تو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ صبر کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرما بردار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خشوع خضوع والے ہیں، کچھ صدقہ کرنے والے ہیں، کچھ روزہ رکھنے والے ہیں، کچھ ذکر کرنے والے ہیں۔ تو کوئی بھی صفات تمہارے اندر ہوں تاکہ تم اس قابل بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں، ان یکون لهم الخیارہ من امرہم، تو اس کے لیے اب اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اب اس کے بعد بندہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والا ہے، اب وہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ وہ پسند نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، اسے اپنے ذاتی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا چاہیے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک پھوپھی ذات تھی حضرت زینب، تو آپ علیہ السلام نے ان کا نکاح جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے سے، یعنی زید بن حارثہ سے کروا دیا، جو آپ کے اڈاپٹڈ چائلڈ تھے۔ اب یہ آزاد کردہ غلام تھے، مطلب ان کا وہ سوشل سٹیٹس نہیں تھا جو آپ کی پھوپھی ذات کا تھا، حضرت زینب کا تھا، وہ قریش کی خاتون تھی، حسب نسب والی تھیں، تو انہوں نے بظاہر رشتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایکسیپٹ کر لیا، لیکن یہ ہے کہ وہ رشتہ پھر چلا نہیں، اس میں بعد میں جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب جب طلاق ہو گئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے یہ رشتہ ہوا تھا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی، دل میں یہ بات تھی کہ مجھے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ عربوں میں یہ رسم تھی، یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے، یعنی منہ بولے بیٹے کو جو سٹیٹس حاصل ہوتا تھا وہ جیسے کوئی اس کا سلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، یہ سٹیٹس انہوں نے دیا ہوا تھا۔ تو قرآن نے اس رسم کا بھی خاتمہ کرنا تھا، تو اس رسم کے خاتمے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نہیں، آپ اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب سے نکاح کریں۔
وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور اس کے اوپر آپ نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے، اللہ کا بھی ان پہ انعام تھا، آپ کا بھی، کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ روکے رکھیں، یعنی حضرت زید آ کے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، فرق بہت تھا حسب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا حضرت زینب سے، تو حضرت زید آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں، آپ طلاق نہ دیں، ڈائیورس نہ کریں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ اپنے جی میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ آپ کیا اپنے جی میں چھپا رہے تھے؟ یہی بات چھپا رہے تھے کہ اگر زید جو ہے انہوں نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہ کو، تو پھر میں ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دوں گا، لیکن لوگوں کے ڈر سے مراد یہی تھی، خوف یہی تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف تو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ یعنی اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بہو اس طرح سے نہیں تھی۔ واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب زید نے جو ہے وہ زینب سے اپنا حاجت پوری کر لی، زوجنا کا، تو حضرت زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا۔ تو حضرت زینب آپ علیہ السلام کی ازواج میں سے وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جن کا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر ہوا، بلکہ وہ دوسری ازواج پہ اس حوالے سے فخر بھی کرتی تھی کہ باقی سب کا نکاح زمین پر ہوا، میرا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رسم کے خاتمے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا ہے، جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ آئندہ جو ہے وہ یہ رسم ختم ہو جائے گی اور کسی بندے مومن کے لیے بھی یہ تنگی اور رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب ان کے شور جو ہے وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں ان سے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، کسی نبی کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے لازم کر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے لیے یہ چیز لازم کر دی ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہو کر رہنا ہے، تو اس میں کوئی تنگی والی بات نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے، پچھلے لوگوں میں بھی یہی سنت رہی ہے کہ انبیاء کو جو حکم دیا جاتا تھا اس کو فالو کرتے تھے، جب وہ فالو کرتے تھے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو وہ فالو کرنا پڑتا تھا اور اس میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں آتا۔ وکان امر اللہ قدر مقدورہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ طے شدہ ہے، پہلے سے فیصلہ کیا گیا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور انبیاء کی جماعت یہ وہی جماعت ہے کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ویخشون، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد آپ علیہ السلام کی ہوئی لیکن بچپن میں ہی فوت ہو گئی، حضرت ابراہیم تھے آپ کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، 1.5-2 سال کے، فوت ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بیٹوں کے نام ملتے ہیں، طیب، طاہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان سے پھر آپ کی نسل چلی، خاص طور پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو ایک تو یہ بات کہی گی کہ آپ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی نرینہ اولاد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ آپ مردوں کے باپ نہیں ہیں؟ دیکھیں پیچھے وہ واقعہ چلا آ رہا ہے نا کہ حضرت زید جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت زینب، ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ نکاح کر لیا، تو کہا گیا کہ آپ وسلم کی اولاد تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کے اڈاپٹڈ چائلڈ ہے نا، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ تو آپ کے جو ہے وہ متبنی، وہ آپ کے سلبی بیٹے نہیں، آپ کا کوئی سلبی بیٹا تو ہے ہی نہیں، اور آپ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، یعنی جیسے جو ہے وہ کسی چیز کو آپ سیل کر دیتے ہیں نا، اس کو پیک کر کے جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، جیسے پوسٹ آفس والے کرتے ہیں، اب بند کر دیا، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے، جیسے کوریئر والے کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا؟ مہر لگا دیا، نبوت جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا، اب یہ سیل پیک ہوگی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، تو نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔
اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی۔ اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں تشریعی نبی نہیں آ سکتا لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، مطلب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، شریعت تو وہی ہوگی جو اللہ کے رسول لے کے آ گیا، قرآن اور یہ حدیث وغیرہ تو، لیکن اس کے علاوہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، کوئی ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، اس قسم کی بھی باتیں کی ہیں۔ تو اب غلام احمد قادیانی جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی نئی شریعت لے کے آ گیا ہوں، میں تو کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی، یہی قرآن ہی چلے گا، بس میں ان کا ذلی نبی ہوں، مطلب میں ان کا سایہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انسان کا سایہ آپ اس سے جدا نہیں کر سکتے نا، تو اسی طرح میرا سایہ زمین کے اوپر پڑ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ تو وہ ظاہری بات ہے میں ہوں۔ تو وہ یہ کہتے تھے اس طرح سے تعویل کر کے کہ میں اللہ کے رسول کا سایہ ہوں، مطلب عجیب و غریب قسم کی تعویلیں کر کے، تو اس لیے میں بھی نبی ہوں، اس معنی میں میں بھی نبی ہوں۔ تو لوگوں نے اس طرح سے تعویلیں کر کر کے باتوں کو گھما پھرا کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں ویسا احترام دیں، ہماری ویسی تعظیم کریں جیسے انبیاء کی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ تو مناسب بات نہیں ہے، تو غلط بات ہے بہت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی قسم کی نبوت کا تو وہ جھوٹا شخص ہے۔ کان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں بس کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذکر ہم اسے پکڑ لینا چاہیے۔ استغفار کا جیسے استغفر اللہ، سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انسان جب کثرت سے ذکر کرتا ہے نا تو اس کے جو ہے وہ انوارات، اس کے جو برکات ہیں وہ انسان محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے، کوئی بھی ہے، مطلب اٹھتے بیٹھتے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو اس دن ان کی آپس میں استقبال کے لیے جو کلمات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سلام، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اہل ایمان قیامت والے دن جب آپس میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ کی طرف سے ظاہری بات ہے آپ ایک گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ربوبیت کے اوپر۔ وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ داعی الی اللہ ہے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، آخرت میں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آئیں۔ ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، اور آپ ان کی تکلیف سے درگزر کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ کے اوپر توکل کریں۔ جو وہ باتیں بناتے ہیں ذہنی طور پہ مینٹلی آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا اثر نہ لیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہے، آپ اپنے کام اس کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ سے وہ سنبھال لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو ٹچ کرنے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو، ان کو چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ یعنی عورت کو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، ایک یہ ہے کہ رخصتی کے بعد طلاق ہو پھر تو عورت کی عدت ہے، لیکن اگر صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پھر اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے اگر طلاق ہو گئی۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، پس ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مرد کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے عورت کے لیے طلاق سیپریشن جو ہے وہ ایک اذیت تو ہے، ذہنی اذیت بھی ہے، ویسے بھی معاشرے میں سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو مرد کو دل بڑا کرتے ہوئے، کیونکہ طلاق کی اللہ نے اجازت تو دی ہے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، کمپنسیٹ کر دینا چاہیے عورت کو، وجہ اس کی کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے چھین لیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا جن کے آپ نے حق مہر دے دیے۔
اب اصل میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت زینب سے، اللہ نے کیا تو آپ کی پہلے سے 4 بیویاں موجود تھیں، تو ایک سوال اور پیدا ہوا کہ کیا 5ویں عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ پھر قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت صرف آپ کے لیے کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن قرآن نے اس میں واضح کیا کہ یہ اجازت صرف آپ کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب آپ کو 9 سے زیادہ شادیاں کرنے سے پھر منع کر دیا کہ اب جو آپ کی بیویاں بس یہی ہیں، اس سے زیادہ اب آپ نہ نکاح کریں گے اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دیں گے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کی وہ آپ کی بیویاں جن کا حق مہر آپ نے ادا کیا، وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی لونڈیاں وہ بھی، مما عفا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملکیت میں دے دیں، آپ کے ہاتھ لگوا دیں، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، جسے ہم کزن کہتے ہیں، تو چچا، تایا، خالہ، ماموں کی بیٹیاں، یہ سب انسان کے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کرنا سب کے لیے حلال ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، اور اسی طرح اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہیں کہ اس سے نکاح کریں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خاتون خود آپ علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیتی تھی کہ جی میں اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دینے کے لیے تیار ہوں، مطلب نکاح کی آفر جو ہے وہ خواتین کر دیا کرتی تھیں، تو قرآن نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور وہ نکاح کی آفر آپ کو کرتی ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی نکاح میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، لیکن یہ خالص آپ کے لیے اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ تو خالص سے مراد یہاں پہ یہ والی بات، ویسے تو عورت کسی بھی مرد کو آفر کرے تو مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں تو یہاں جو خالص چیز کیا ہے وہ ہے 4 سے زیادہ شادیاں، تو کزن کے ساتھ شادی ہو تو وہ بھی عام لوگوں کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، عورت کی طرف سے جو ہے وہ پہل کی جائے، آفر ہو مرد کو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں لیکن 4 سے زیادہ جو شادیاں یہ صرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، اہل ایمان سے ہٹ کے یہ حکم صرف آپ کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے جان لیا جو ہم نے ان کے اوپر فرض کیا، یعنی اہل ایمان پہ ان کی بیویوں کے حوالے سے، وما ملکت ایمانکم، اور ان کی لونڈیوں کے حوالے سے، لکی لا یکون علیک خرج، تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کے اوپر جو اللہ نے فرض کیا نکاح کے حوالے سے وہ احکامات کچھ اور ہیں، اور جو آپ کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات رکھے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو تنگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفع کریں۔ ترجی من تشاء، آپ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں اپنے سے علیحدہ رکھیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنے قریب کریں۔ یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ اپنی بیویوں میں اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو عدل کرنا ضروری ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ بیویوں میں عدل کرے، سب کو برابر برابر ٹائم دے، سب کو برابر برابر خرچہ دے، نان نفقہ دے۔ آپ علیہ السلام کے لیے عدل کرنا ضروری نہیں تھا۔ یہ سارا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے اوپر لگی ہوئی تھی، مطلب آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ اور وقف کیا ہوا تھا نا دین کے لیے، دعوت اور اسی طرح سے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے اور جہاد اور قتال کے لیے، تو آپ کا سارا ٹائم اس کے لیے وقف تھا۔ تو اب ایسے میں آپ علیہ السلام سے اس کی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں۔ مطلب قرآن نے تو اجازت دے دی کہ جس بیوی کو چاہیں اپنے قریب رکھیں، جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، آپ نے عدل کیا اگرچہ آپ کو یہ اجازت تھی۔ ومن ابتغیت، اور جس کو آپ قریب کرنا چاہیں اس میں سے جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی جس کو پہلے آپ نے دور رکھا تھا اس کو آپ قریب کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی جس کو وقت نہیں دیا تھا آپ اس کو وقت دینا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور نہ وہ غمگین ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی رہیں اس پہ کہ جو آپ ان سب کو دیں۔ اب اس کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر عدل ضروری نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اب اس سے کیسے آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی کہ مطلب آپ کے لیے عدل ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہے وہ مفسرین نے یہی نقل کیا ہے، یہ اس وجہ سے کہا کہ ازواج کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کے حقوق جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے عام عورتوں کے یا عام بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں۔
تو عموماً جھگڑا اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بیویاں کہتی ہیں جی ہمارا حق ہے تو اب شوہر کے اوپر لازم ہے کہ ہمارا یہ حق دے. تو ازواج کو یہ بتائے گا کہ نہیں، تمہارا حق جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تمہارا حق نہیں ہے، عام بیویوں کی طرح اللہ کے رسول دے دیں گے تو ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے جہاں سے یہ بحث چلی ہے نا، تو وہاں قرآن نے یہ اجازت دی تھی کہ بھئی اگر آپ کو دنیا چاہیے، نبی کی اپنی ایک لائف سٹائل ہے، ان کا اپنا ایک زندگی ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے زہد اختیار کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو اگر تمہیں جو ہے وہ یہ چاہیے دنیا، تو وہ پھر تم علیحدہ ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو چھوڑ دو، اور جب تم علیحدہ ہوگی تو اللہ کے رسول تمہیں مال و دولت دے کے نواز کے علیحدہ کریں گے. ہاں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے اختیار کرنا ہے تو پھر یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ تمہیں قربانی دینی پڑے گی. تو یہ بات قرآن نے وہاں سے سٹارٹ کی، تو یہ وہ لمبا بیان جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حلم والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بیویاں حلال نہیں ہیں. یعنی یہ 9 بیویاں جب آپ کی ہو گئیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ 2 تو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں، ایک حضرت زینب اور دوسری حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے، تو 9 آپ کی جو ہے وہ وفات تک رہیں، آپ کی 9 بیویاں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے لیے جو ہے وہ اور عورتیں حلال نہیں، یعنی اب آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی آپ ان بیویوں سے کسی اور بیوی کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ 9 کا عدد پورا کرنا ہے، ان میں سے کسی کو طلاق دینی ہے، یعنی اب آپ ان میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ مفسرین لکھا یہ اس وجہ سے کہ جب ان کو بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا چاہیے یا اللہ کے رسول چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کے رسول چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کر دیا کہ اب آخرت میں بھی انہیں اللہ کے رسول ملے، آخرت میں بھی انہیں اللہ کے رسول ملے، یعنی آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی زوجیت میں رہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق سے بھی منع کر دیا گیا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تو بھلے ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے، پھر بھی کوئی عورت اگر آپ کے پاس اب آتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہے، تو آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں جس کے مالک ہوئی آپ کے دائیں ہاتھ، مطلب جو آپ کی لونڈیاں وغیرہ ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ سلسلہ تو عام تھا، چل رہا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اب دوسروں کے گھروں میں جانے کے حوالے سے کچھ آداب کا تذکرہ ہے. جب بھی ہم کسی کی طرف جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے، رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑتا ہے، اسی طرح سے اپنے کولیگز، اپنے دوستوں کے ہاں بھی بعض اوقات وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید نے جو ہے وہ کچھ احکامات کا تذکرہ کیا. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عام طور پہ دعوت ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول مختلف مواقع پہ، شادی بیاہ کے مواقع پہ بھی کرتے تھے. ابھی جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ چل رہا ہے، تو جب دعوت ولیمہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ ولیمے کی دعوت دی، اور آپ کے گھر میں آ کے صحابہ کرام نے وہ ولیمے کی دعوت کھائی. لوگ آتے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے دعوت ولیمہ چلتی رہتی تھی. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ لگاتے رہتے تھے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کو کہتے نہیں تھے کہ آپ چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن نے اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند جانا، اللہ نے ناپسند جانا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے، آپ آؤ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا، کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے آپ چلے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے. ہاں جب اجازت ملے تو کسی کے گھر میں جاؤ، ایسی کسی کے گھر جا کے بیٹھ رہنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. الی طعام غیر ناظرین اناب، کھانے کے لیے اور نہ اس کے پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہو. مطلب جب کھانا پک کر تیار ہو جائے تمہیں بلایا جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کھانا جو ہے وہ پک رہا ہے تو تم جا کے وہاں بیٹھ جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ میزبان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا میزبان کو یہ حکم ہے کہ بھائی مہمان آ گیا تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے تنگ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ مہمان کو بھی تو یہ حکم ہے نا کہ اتنا زیادہ وقت وہاں نہ گزارے کہ اب اس کو محسوس ہونے لگے کہ بھائی میرا میزبان مجھ سے تنگ ہو رہا ہے. مطلب کسی کے گھر ہم جاتے ہیں، دعوت پہ جاتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے خواتین ہیں، اب ان کو صرف دعوت پکانے کا نہیں ہوتا، انہیں اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جی برتن دھو کے سونے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچن جو ہے وہ سمیٹ کے سونا ہے. اب ایسے میں آپ جا کے زیادہ لیٹ نائٹ تک وہاں جا کے بیٹھے رہیں گے تو ان کا سارا معمولات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. بچے اگر چھوٹے انہوں نے ان کو بھی سلانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ سارے ادب آداب مطلب قرآن مجید یہاں پہ جو ہے وہ سکھا رہا ہے کہ اپنا ٹھیک ہے سوشل سیٹ اپ چلاؤ، ایک دوسرے کے آنا جانا بھی کرو، لیکن مناسب سجا کے بیٹھیں، کسی کی طرف مناسب سجا کے بیٹھیں. اتنا نہ بیٹھیں
کہ اب وہ کہے کہ یار اب یہ چلا بھی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، اور جب تم کو پکارا جائے تو تم داخل ہو جاؤ، یعنی گھر میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو تو پھر آپ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، اور باتیں کرنے کے لیے بیٹھے مت رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہاری یہ جو عادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے شرم محسوس کرتے ہیں، کہتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حیا تھا، بہت حیا تھا، مطلب کوئی بیٹھا رہتا تھا تو آپ بھی بیٹھے رہتے تھے اس کے حیا کی وجہ سے، اسے کہتے نہیں تھے کہ بھائی میرے کو کام ہے، میں نے اب مطلب کرنے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنا کام کر لیں، تو ایسے نہیں۔ ہم تو خیر اگلے سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ تو اللہ کے نبی تمہیں نہیں کہتے، لیکن اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگ لیا کرو، یعنی ازواج مطہرات سے۔ تو حجاب کی آیات نازل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں حجاب کی آیات جو ہے وہ نہیں تھی، مطلب فیس کور نہیں کیا جاتا تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ بعد میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیات نازل ہو گئیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے بجائے کیا کرنا ہے، باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ تم نے مانگ لینی ہے۔ تو اس میں پردے کی آڑ ہوتی تھی یا دروازے کی آڑ ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نامحرم عورت یا کوئی دوسری عورت ہے، اس کے ساتھ ضرورت کے تحت بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں یہ ہے کہ وقار ہونا چاہیے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ مطلب اس عمل کی وجہ سے جب اللہ کے رسول کو اذیت ہو رہی ہے تو بس زیادہ نہ بیٹھو وہاں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ کے نبی کے بعد کبھی بھی، یعنی یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ امہات المومنین، ان کو یہ سٹیٹس دے دی گیا۔ عام تو یہ نہیں ہے نا، عام تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوا فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو میں فلاں زوجہ سے جو ہے وہ میں نکاح کروں گا، تو اس پہ پھر یہ آیات وغیرہ نازل ہوئی کہ اگر تم کوئی بات ظاہر بھی کرتے ہو یا چھپاتے بھی ہو تو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ لا جناح علیہن، ان خواتین کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یا ازواج کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے والدین کے حوالے سے، یعنی ان کے والدین کا ان کے ہاں آنا جانا ہو سکتا ہے، ان سے ان کا پردہ نہیں ہے۔ ولا ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے حوالے سے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے حوالے سے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور اپنے بھانجوں کے حوالے سے۔ ولا نسائہن، اور اپنی عورتوں کے حوالے سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اپنی جو ہے وہ لونڈیوں کے حوالے سے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ یعنی یہ اگر محرم مرد جو ہے وہ گھروں میں آئے جائیں تو ان سے جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ پیچھے جو بات چل رہی تھی نا کہ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگ لیا کرو، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی محرم ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو گھر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کہ فرشتے آپ علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی جب درود بھیجتے ہیں تو درود کا مطلب یہی ہوتا ہے، مطلب درود کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، آپ کے درجات بلند فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو اور آپ کے اوپر اچھے سے سلام بھیجو۔ سلامتی بھیجنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت ہو دنیا میں اور آخرت میں۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں یعنی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا ہو، یعنی ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کی طرف جو انہوں نے نہیں کیا، مطلب ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان گڑھا اور بہت بڑا گناہ کمایا۔
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مدینہ کے اندر کچھ منافق تھے، جیسا کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے، وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، مطلب جس عورت کو بھی دیکھتے تھے اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تو اس کو وہ چھیڑتے تھے۔ تو قرآن نے پھر پردے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پردے کے احکامات یہ تھے کہ جب بھی مسلمان عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو جو انہوں نے سر کے اوپر دوپٹہ کیا ہوتا تھا، چادر پہنی ہوتی تھی، تو اسی چادر سے وہ گھونگھٹ نکال لیا کریں، یعنی اس کو لٹکا لیا کریں اس طرح سے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ چھپ جایا کرے۔ تو اس طرح سے مسلمان عورتوں کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ پردہ دار عورتیں ہیں، اور منافق جو شرارتی قسم کے ہیں وہ ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر یہ منافق باز نہ آئے اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ جو منافق ہیں، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ کے اندر افواہیں اڑانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، اگر یہ سارے لوگ باز نہ آئے، یعنی اب بھی باز نہ آئے پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد، مسلمان عورتوں کے پردہ کر کے باہر نکلنے کے بعد، لنغرینک بہم، تو ہم ان کے پیچھے آپ کو لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ آپ کے پڑوس میں زیادہ عرصہ نہیں رہ پائیں گے۔ مدینہ سے جیسا کہ یہود کو بھی نکال دیا گیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ کو، تو ان میں بھی شرارتی قسم کے لوگ تھے، مسلمان عورتوں کو دیکھ کے جو ہے وہ پھپتیاں وغیرہ کستے تھے، آوازیں کستے تھے۔ ملعونین، ان کے اوپر لعنت ہو، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو بری طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی پردے کے احکامات کے بعد بھی اگر کوئی اب سیکشول ہراسمنٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کو مطلب سیکشولی ہراس کرتا ہے، تو اب اس کے اوپر بہت سخت جو ہے وہ وعید آئی ہے قرآن کی کہ ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو بدترین سزا دو تاکہ وہ اس سے باز آئیں۔ مطلب عورت کی جو ناموس ہے، عورت کی جو عزت ہے، اس کا جو ریسپیکٹ ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کو سکیور کیا گیا ہے نا بہت زیادہ۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی پہلے لوگوں کے بارے میں بھی یہی طریقے جاری ہوئی ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، مطلب قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر لعنت کرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، تو وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور اس دن ان کے چہرے جو ہے وہ آگ کے اندر تلپٹ کر دیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور وہ کہیں گے یعنی جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، تو ہمارے ان سرداروں نے، بڑوں نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے، لیڈرز نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب آپ ان کو تو 2 گنا عذاب دیں آگ کا، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے اپنے نبی کو اذیت دی۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو اذیت دی تو تم نے اپنے نبی کو اذیت نہیں دینی۔ فبرأ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے بری قرار دے دیا حضرت موسیٰ کو اس سے جو انہوں نے کہا تھا، یعنی وہ بری باتیں کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں، تو جو وہ باتیں کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں، ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ ایسے ایسے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ عیب لگایا، کیونکہ حضرت موسیٰ میں حیا زیادہ تھی، اپنے سطر اور اپنے جسم کو زیادہ چھپاتے تھے۔ ویسے بھی بندہ مومن میں ہوتی ہے تو نبی میں تو حیا ویسی زیادہ ہوتی ہے، تو اب بنی اسرائیل اس میں بھی کہتے تھے کہ جی حضرت موسیٰ کے جسم میں بہت سے عیب ہیں، وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کہہ کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اذیت پہنچاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسی باتیں مت کرو کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے تمہارے نبی کو اذیت پہنچے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ جو ہے وہ اللہ کے ان کا بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور
سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بہت بڑی کامیابی میں مبتلا ہو گیا، یعنی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے. واشفقن منها، اور وہ اس امانت سے ڈر گئے. وحمل الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں. کون سی امانت تھی جو اللہ نے پہلے پہاڑوں کو کہا کہ بھئی یہ امانت لے لو، زمین کو کہا، آسمانوں کو کہا، سب نے کہا جی نہیں ہم یہ آپ کی امانت نہیں رکھ سکتے. سب نے اللہ کو کہا کہ نہیں ہم اس امانت کے اہل نہیں ہیں. انسان کو جب کہا کہ انسان یہ میری امانت ہے اس کو رکھ لو، اس نے کر لیا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ایک قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس امانت سے مراد اختیار تھا، کہ یہ اختیار جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اوپر پیش کیا. پہاڑوں کو کہا کہ بھئی تمہیں اختیار دیتے ہیں، چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. اسی طرح سے جو ہے وہ آسمانوں کو کہا گیا، زمین کو کہا گیا، تو سب نے کہا نہیں یا اللہ ہمیں اختیار نہیں چاہیے. جب انسان کو کہا گیا کہ تمہیں اختیار دیتے ہیں، چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیں آپ اختیار. اب جب اختیار اس کو مل گیا اب یہ پھنس گیا. اس لیے قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بہت ہی، بعض نے کہا ظالم ہے، بعض نے کہا مظلوم ہے، اور بہت ہی جاہل اور نادان ہے جو اس نے جو ہے وہ مطلب ایک بڑک مار کے نا اختیار کی بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی، قبول کر لی. ورنہ تو فرشتے جو ہے اب ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو. یعنی اسی اختیار کی وجہ سے ہی تو وہ منافق بنے ہیں نا، اسی کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر بنے ہیں. اختیار ہی نہ ہوتا تو کون منافق کون مشرک بنتا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے مومن بھی ہیں. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے مومن مردوں اور عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قوم سبا کا تذکرہ کیا جو یمن کے اندر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، سبائی سلطنت. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اسی کی تعریف. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، یعنی زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے، کوئی بھی پانی کا قطرہ، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے کوئی بھی اناج غلہ، سب اللہ کے علم میں. اور جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، یعنی فرشتے اوپر سے آ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں یا کچھ بھی، سب اللہ کے علم میں. وہ رحیم الغفور، اور وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کہا کافروں نے ہمارے پاس قیامت کیوں نہیں آ جاتی. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، وہ قیامت لازماً تمہارے پاس آئے گی، آ کر رہے گی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. کوئی ذرہ بھی اگر کہیں صحرا کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور ذرے سے چھوٹی یا ذرے سے بڑی چیز، سب ہر ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہل ایمان کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو شکست دینے کی کوشش کی، ہرانے کی کوشش کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو کوشش کرتے ہیں کہ آیات کو ہرا دیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور دیکھیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، یا رائے رکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے. یعنی اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس ذات کے رستے کی طرف جو غالب اور تعریف کیا گیا.
وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مسکتم کل ممسک، اور کہا کافروں نے کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسے شخص کے اوپر جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی کافر آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ ایک نبی ایسا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل کی مٹی ہو جاؤ گے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ افطرا اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑا یا اس کو جنون لاحق ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی دیوانگی طاری۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب کے اندر پڑے اور دون کی گمراہی میں پڑے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس پر کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، زمین میں اور آسمان میں، یعنی زمین اور آسمان کے اوپر وہ غور کیوں نہیں کرتے۔ ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں یا ان کے اوپر ہم آسمان سے جو ہے وہ ایک ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا، یعنی اللہ کے بڑے احسانات تھے داؤد کے اوپر۔ یا جبال اویبی معه والطیر، اور ہم نے کہا یعنی داؤد علیہ السلام سے ان کے ساتھ پہاڑوں کو کہا کہ تسبیح بیان کرو حضرت داؤد کے ساتھ مل کے، اور پرندوں کو بھی کہا کہ تم بھی حضرت داؤد کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی پرندے اور پہاڑ وجد میں آ کے ان کے ساتھ زبور کی ترانے پڑھتے تھے، اور جو لوہا تھا وہ بھی ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا۔ انعمل سابغات، کہ آپ کشادہ زرہیں بنائیں، زرہیں بناتے تھے وہ جنگوں میں جو لباس پہنا جاتا تھا دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ وقدر فی السرد، اور آپ کڑیوں کو اندازے سے جوڑیں، یعنی زرہیں بنانے کے لیے جو کڑیاں درکار ہوتی ہیں ان کو۔ وعملوا صالحا، اور آپ نیک عمل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انی بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تو حضرت داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت کو آسان کر دیا تھا، لوہے کی کاریگری ان کو سکھائی، اور حضرت سلیمان کے لیے جو ہے وہ ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، وہ ہوائیں جو ہے وہ ایک مہینے کا سفر کر لیتی تھیں، ایک صبح میں اور ایک مہینے کا سفر ایک شام میں، یعنی ہوا کے اوپر ان کا تخت اڑتا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی توجیہ کیا کہ یہاں ہواؤں سے مراد جو ہے وہ سمندر کی ہوائیں ہیں، جو ان کے تجارتی جو بحری جہاز ہوتے تھے ان کو وہ ایک مہینے میں وہ سفر جو ہے وہ ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں کروا دیتی تھی، یا ایک مہینے کا سفر ایک شام میں کروا دیتی تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین سے اللہ نے تانبے کا ایک چشمہ نکال دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کام پہ لگے رہتے تھے، بِإِذْنِ ربی، آپ کے رب کے حکم سے، یعنی جنات کو بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنات میں سے کوئی ہمارے حکم سے جب منہ موڑتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھا دیتے تھے، یعنی وہ جنات کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا۔ یعملون له ما یشاء، اب وہ جنات کیا کرتے تھے، جو بھی حضرت سلیمان کو چاہیے ہوتا تھا وہ ان کے لیے وہ بنا کے دیتے تھے، یعنی مزدوری کا کام کرتے تھے ایک اعتبار سے۔ من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، وہ عمارتوں کا زمانہ تھا، بڑے بڑے محلات، قلعے تعمیر کرواتے تھے۔ وتماثیل، اور بڑے بڑے مجسمے۔ اب مجسموں سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے اس سے مراد وہ بت والے مجسمے تو ہیں نہیں، تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن تورات میں ہمیں بعض ایسی جو ہے وہ آیات ملتی ہیں جس میں منع کیا گیا ہے کسی جاندار کا مجسمہ بنانے سے، تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجسمے کسی جاندار کے نہیں تھے، لیکن بہرحال کسی مقصد سے وہ بنائے جاتے تھے۔ وجفان کل جواب، اور اسی طرح بڑے بڑے جو ہے وہ پیالے، جو حوضوں کے جیسے، جیسے پانی کا حوض ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیالے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے، جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے، جانوروں کے بھی تھے، تو ان سب کے لیے پھر کھانا وغیرہ جب پکتا تھا تو وہ بڑے بڑے پیالے۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں بڑی بڑی جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھی۔ اعملوا آل داود شکرا، آل داود عمل کرو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے،
یعنی داؤد علیہ السلام کے خاندان کو کہا گیا، حضرت سلیمان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں آپ کے اوپر، ایسی بادشاہت اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو دی نہ بعد میں. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان کے بارے میں موت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو نہ رہنمائی کی ان کی اس کی موت کے اوپر مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من ساعتا، جو ان کی لاٹھی کو جو ہے وہ کھا رہا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے اپنی عبادت کی جگہ میں، ایک لاٹھی کے سہارے جو ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑے تھے. اب جنات جو ہے وہ اس زمانے میں انسانوں کے اوپر بڑا روب دابتے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم عالم الغیب ہیں، ہمیں غیب کی خبریں ہیں، جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہیں. جنات یہ باتیں کرتے تھے. تو انسان ظاہری بات ہے اس سے تھوڑا سا بے چین ہوتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی قیام کی حالت میں وفات ہو گئی. وہ کھڑے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی لاٹھی کے سہارے. پھر اس لاٹھی کو دیمک لگی اور دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا. جب دیمک نے اس کو کھوکھلا کیا تو وہ لاٹھی ٹوٹی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گرے. اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا کہ اگر یہ اتنے عالم الغیب ہوتے، اتنی غیب کی خبریں جنوں کے پاس ہوتی، تو اتنے عرصے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی، اور یہ ان کو دیکھ کے صرف وہ شیشے کے ایک جو ہے وہ محراب کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے. تو یہ دیکھ کے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ اپنے کام میں لگے تھے. پتہ نہیں کتنے سال اور سال تک اس ڈر سے کہ سلیمان جو ہے وہ ابھی سلام پھیر کے ہماری کوئی خیر خبر نہ لے لیں. تو اتنے یہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو خبر ہو چکی ہوتی کہ سلیمان کی روح تو قبض ہو چکی ہے اور یہ کام چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنے عرصے سے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اور وہ تو جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھایا ہے اور وہ لاٹھی ٹوٹی ہے تو حضرت سلیمان نیچے گرے. فلما خر، جب وہ گرے ہیں، تبینت الجن، تو جنوں کے لیے واضح ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہتے. غلامی کر رہے تھے نا، چاکری کر رہے تھے، بھاگ جاتے. اب لقد کان سبع فی مسکنہم آیہ، اسی طرح قوم سبا کے جو مسکن ہے ان میں تمہارے لیے نشانی ہے. قوم سبا وہ جو یمن کے اندر تھی، یہ بھی بہت بڑی سلطنت تھی. ملکہ سبا کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا. جنتان یمین و شمال، ان کے دو باغات تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، بہت لمبے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے باغات. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا پھل ہوتا تھا ان باغات میں کہ اگر کوئی بندہ اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے اس باغ میں سے گزر جاتا تھا تو وہ بھر جاتی تھی، پھلوں سے بھر جاتی تھی، مطلب توڑنا نہیں پڑتا تھا اس کو، پھل گرتا اتنا تھا. کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے، اس کی عطا ہے. فاردوا فارسلنا علیہم سیل العرب، بس انہوں نے اعراض کیا، یعنی نبیوں کے میسج سے اعراض کیا، پیغام سے. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر زور کا سیلاب بھیجا. ان کا بہت بڑا بند تھا، ڈیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈیم ان کا ٹوٹ گیا. آپاشی کا نظام تھا، اور اس سے وہ سارے جو باغات تھے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. وبدلناہم بجنتہم جنتین، اور ہم نے ان کو ان دو باغات کے بدلے میں دو ایسے باغات دیے، ذوات اکل حمط، جو ایسے پھل والے تھے جو بدمزہ تھا، وَأَثْلٍ، اور جھاڑی دار درخت، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قلیل، اور تھوڑے بہت بیری کے درخت. وہ پھل والے درخت سارے ختم ہو گئے. اب اس کے بعد کڑوے کسیلے قسم کے درخت باقی رہ گئے، کچھ جھاڑیاں، کچھ تھوڑے بہت بیری کے درخت. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ناشکری کی. اللہ نے جو اتنا دیا تھا، زراعت، بہت بڑا زراعت کا ان کا نظام تھا، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. جب اللہ کا شکر کوئی قوم نہیں ادا کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے. پھر ذالک جزیناہم بما کفروا، تو ہم نے ان کو بدلہ دیا اس کا کہ انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور ناشکروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ نعمت برساتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھائی شکر ادا کرو کہ اللہ کی طرف سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، نمایاں بستیاں بنائی تھیں. یعنی یمن سے لے کے اوپر شام تک، فلسطین تک، یہ ایک روٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں جی ٹی روڈ ہے نا، تو پشاور تک جاتا ہے، اسی طرح سے یہ ایک روڈ تھا جو نیچے یمن سے لے کے اوپر فلسطین تک جاتا تھا، ساحل کے ساتھ ساتھ.
تو ہر کچھ وقفے کے بعد وہاں پہ کوئی بستیاں ہوتی تھیں. جیسے جی ٹی روڈ پہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو ہر کچھ 15-20 کلومیٹر کے بعد کوئی شہر آ جاتا ہے, بلکہ اب تو پورا ہی روڈ آباد ہے. دن ہو رات ہو کوئی انسان کو فکر فاقہ نہیں ہوتا. لوگ گاڑی خراب ہو گئی تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پنکچر لگانے والا مل جائے گا. بھوک لگ گئی, کوئی کہیں پہ آگے جو ہے نا تھوڑی دیر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی اسٹاپ مل جائے گا, کوئی نہ کوئی ریسٹورینٹ نظر آ جائے گا. تو یہی معاملہ تھا کہ یہ یمن سے نکلتے تھے, اوپر شام کی طرف جاتے تھے ان کے تجارتی قافلے, تو راستے میں وقفے وقفے سے بستیاں آباد تھیں, تو وہ قافلے رکتے تھے. مطلب بہت آرام دہ سفر تھا, ہر چیز جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے پوری ہوتی تھی. رات میں بھی سفر کر سکتے تھے, یعنی اتنے آباد رستے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی, لیکن انہوں نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. وقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اندازے سے ان کے سفر کے جو ہے وہ نشانات مقرر کر دیے تھے, چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں. سیرو فیہا, تم ان جو ہے وہ منزلوں کے اندر چلو, لیالی و ایامن آمینین, راتوں میں چلو یا دنوں میں چلو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, تو اب انہوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے. یعنی یہ بھی کوئی سفر ہے, اتنا آسان کر دیا آپ نے. مطلب کوئی ایسا سفر ہونا چاہیے ایڈونچر ہو, مطلب کوئی بندے کو مزہ آئے بھائی سفر کیا ہے. تو وہ اللہ کی رحمت کا بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے, وہ الٹا یہ مانگنا شروع ہو گئے کہ کوئی ایسا سفر ہوتا کہ جس میں کوئی جان لگتی, کوئی خوف, کوئی ڈر ہوتا, مزہ بھی آتا. وظلموا انفسهم, تو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فجعلناهم احادیث, تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا. ومزقناهم كل ممزق, اور ہم نے ان کو خوب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں لازماً نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا شکر گزار ہے. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ, اور ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. فتبعوا, اور انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. الا فریق من المؤمنین, ہاں ان میں سے ایک گروہ تھا اہل ایمان کا, تھوڑے لوگ تھے قوم سبا میں سے جو ایمان لے کے آئے, باقی سارے ایسے تھے, ناشکرے تھے. وما کان لہ علیہم من سلطان, اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا, یعنی کوئی زور زبردستی سے ابلیس نے ان کے گلے میں پٹا ڈال کے ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک, مگر یہ ہے کہ وسوسہ ڈال سکتا تھا, اور یہ وسوسہ ڈالنے کا اختیار اللہ نے کیوں اسے دیا تھا, تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, آپ ان سے کہہ دیں بھلا پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے اللہ کے علاوہ کہ وہ تمہاری سنتے ہیں, پکارو ان کو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ تو ذرے برابر کا بھی ملکیت یا اختیار نہیں رکھتے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وما لہم فیہما من شرک, اور نہ ہی ان کے لیے زمین اور آسمان کے اندر کوئی شراکت داری ہے, کوئی اللہ کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. تو نہ تو انہوں نے زمین آسمان میں سے کچھ پیدا کیا, نہ ہی ان کے کوئی شیئرز ہیں زمین اور آسمان کے اندر. تو جب ان کے شیئرز نہیں ہیں اللہ کی اس تخلیق میں, کریشن میں, تو کس بنیاد پہ ان کو پکاری جا رہے ہو؟ خالق تو ایک ہی ہے, 100% شیئر اسی کے ہیں. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہیں ہے اس کے لیے ان کے مقابلے میں کوئی مددگار. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له, اور نہ جو ہے وہ کوئی سفارش کام آئے گی عنده اس کے پاس, اللہ کے پاس, الا لمن اذن له, مگر جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے. جس کے لیے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا. تو کوئی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی آخرت میں, جن کے بارے میں تم نے سفارش کی امیدیں لگائی ہیں کہ یہ سفارش کر سکتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا. یہ اب یہ بات ہو رہی ہے چونکہ فرشتوں کو وہ سفارشی بنا لیتے تھے نا, کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے نام کے بت بنا لیے. اب اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گی, جیسے بیٹیاں اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں نا, تو اس لیے فرشتوں کو پکارتے تھے کہ فرشتوں کے ذریعے ہم اللہ سے سفارشیں کروائیں گے. تو اس پہ قرآن نے کہا بھائی جن سے تم نے سفارشی کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں خود ان کا معاملہ کیا ہے, وہ تو اللہ کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتے ہیں, وہ تمہاری سفارش کیسے کریں گے. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے تو فرشتے گھبرا جاتے ہیں, ان کے دل گھبرا جاتے ہیں, یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب اللہ کا حکم ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار اللہ نے کیا کہا ہے, یعنی گھبراہٹ میں یاد ہی نہیں رہ جاتا. تو وہی بات قرآن کہہ رہا ہے. قالوا ماذا قال ربکم, جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو واپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق, تو وہ کہتے ہیں جو بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے, حق کہا ہے.
هو العلی الکبیر، وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجیے کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ہدایت کے اوپر ہیں یا سری گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی دو فریق ہیں نا، ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کافر ہے، ایک طرف موحد ہے دوسری طرف مشرک ہے. تو ان میں سے کوئی ایک تو جو ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے، یا تم ہو یا ہم ہو. اب تم ہی بتا دو کون ہے. جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ شریک ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہیں. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے کوئی گناہ ہے نا تو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ عمل کیوں کرتے تھے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ ان سے کہہ دیں ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، یعنی قیامت والے دن. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے جن کو تم نے شریک ٹھہرا لیا، مجھے دکھاؤ. کلا، مطلب انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے دکھاؤ. کلا، ہرگز نہیں، مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں بنایا. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ غالب حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، آپ ان سے کہہ دیں تمہارے لیے ایک دن کا وقت مقرر ہے. ایک دن قیامت آ جائے گی، عذاب کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر نہ تم ایک گھڑی آگے ہو سکو گے نہ پیچھے ہو سکو گے، یعنی پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور کوئی بھی اس عذاب کے دن کو یا قیامت کے دن کو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں کر پائے گا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لے کے آئیں گے اس قرآن پہ اور نہ اس کتاب پہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کو بھی نہیں مانیں گے، انجیل کو بھی نہیں مانیں گے، اس سے پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانیں گے. کنہوں نے کہا؟ اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی منظر کشی کی جا رہی ہے قیامت والے دن کی. یرجع بعضهم إلى بعض القول، یہ ایک دوسرے کی بات کا جواب دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے. آج تو یہاں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں. قیامت والے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحثا بحثی کر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو جو کمزور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی فالوورز اپنے لیڈرز سے کہیں گے لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو جو متکبر ہوں گے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے، یعنی لیڈرز اپنے فالوورز سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی. بل کنتم مجرمون، بلکہ خود تم مجرم تھے. مطلب ہم نے کوئی زبردستی جو ہے وہ تمہیں شر کے اوپر یا گمراہی کے اوپر تھوڑی لگایا تھا، تم نے دیکھا کہ اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے 4 پیسوں کا دنیا کا، تو تم ہمارے پیچھے چل پڑے. اب دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے لیے جو بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں جنہیں جالے کہتے ہیں، یا خیر لوگوں نے نام رکھ لیے وہ پارٹیز نے ایک دوسرے کے، کچھ کے جالے ہیں، کچھ کے یوتھیاز ہیں، کچھ کے پٹواری ہیں. اب وہ جو بھی انہوں نے نام رکھ لیے، اب وہ قربانیاں تو دیتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، وہ قربانیاں تو دیتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، سار پھٹول بھی کرواتے ہیں. تو اب قیامت والے دن ظاہر بات ہے یہ پولیٹیکل لیڈر جو بھی ہیں بہرحال وہ کوئی جنت میں لے کے تھوڑی جانے والے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو دنیا داری ہے ایک. تو وہ وہاں ان کی بحثا بحثی، ان کا مکالمہ ہوگا، جب مکالمہ ہوگا تو اس وقت یہ بحث بھی سامنے آئے گی. تو اب وہ کہیں گے بھئی ہم نے تمہیں تھوڑی جو ہے وہ اپنے پیچھے زبردستی لگا رکھا تھا، تم نے بھی دیکھا کہ بھئی پارٹی میں شامل ہونے سے مفادات تمہارے بھی پورے ہوں گے، ایسی کوئی تھوڑی ووٹ دیتا ہے. ووٹ اسی کو آپ کاسٹ کرتے ہو نا جو آپ کے علاقے کے کام کرواتا ہے، گلی پکی کروا دی، کوئی سیوریج سسٹم ٹھیک کروا دیا، ٹھیک ہے وہ سارے وہ مفادات کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا تو دنیا کا کھاتا ہے نا، وہ آخرت کا کھاتا تو نہیں ہے نا. یہ سارا یہ جتنی بھی سیاسی وابستگی ہیں سارا دنیا کا کھاتا ہے. تو بھائی دنیا کا کھاتا تھا تو دنیا میں تم نے فائدے لے لیے، اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب وہ کمزور لوگ جو ہے وہ ان متکبرین سے کہیں گے، فالوورز اپنے لیڈر سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار،
بلکہ دن اور رات کی تمہاری چالیں تھیں. استامروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. بہت سارے لیڈرز ایسی بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک پہ آپ کو آمادہ کر دیتے ہیں، بلکہ وہ خود لیڈر جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ خدا کا درجہ، رسول کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، یعنی لوگ اس کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈالیں گے، یعنی قیامت والے دن کافروں کا حشر جو ہے وہ برا ہوگا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کافروں سے کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور نہیں ہم نے کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، اے رسولو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے. عام طور پہ بستی والوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو چھوڑ کے وہ اپنے لیڈرز کے پیچھے چلی، اپنے جو بھی ان کے تھے رہنما تھے ان کے پیچھے چلی. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور ان کے جو چودھری وڈیرے ہوتے تھے کسی بھی قوم کے تو وہ رسولوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ سے زیادہ ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ ان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے. اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا ہے اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ تم ہدایت کے اوپر ہو یا تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، دیکھو تمہارے مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے. وہ جو کہہ رہے تھے نا ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اولاد ہے، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو ایمان لے کے آیا اس نے نیک عمل کیے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اللہ کے قریب کریں گے. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اور وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے اعمال کا کئی گنا بدلہ ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح. یہ قرآن مجید کا فریض ہے، بس آخرت میں نجات ایمان لے کے آؤ اور نیک عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جزا کو کئی گنا بڑھا دے گا. وہم فی الغرفات یامنون، اور وہ بالا خانوں کے اندر ہوں گے، اونچی اونچی محلات میں ہوں گے، امن اور سکون سے رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ اس دنیا میں ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، آیات کو ہرانے سے مراد کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آیات کے اندر مین میخ نکال رہے ہیں، قرآن کی آیت اس کے اوپر یہ آبجیکشن، قرآن کی آیت اس کے اوپر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. چلو اب مسلمانوں لگ جاؤ، اب ثابت کرو ہے اپنے قرآن کو سچی کتاب ثابت کرو ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کام میں پڑے کہ ہماری آیات کو جو ہے وہ ہماری آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑائے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو کہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہہ دیجئے کہ میرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. دنیا میں جو بھی خرچ کر رہے ہو آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ لٹا کے دے گا. اور وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. مشرکین میں ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں سمجھا ہوا تھا، ایسے بنو خزاع تھے، بنو کنانہ تھے، اور ان کے نام کے بت بھی بنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے قیامت والے دن کہیں گے کہ تمہاری عبادت کیوں کرتے تھے یہ؟ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے. انت ولینا من دونہم، تو ہمارا سرپرست والی ہے ان کو چھوڑ کے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری نہیں جنات کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بہم مؤمنون، ان کی اکثریت شیطان کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتی تھی. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، دیکھو آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا. یعنی قیامت والے دن وہ ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. جن سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، جن سے وہ دعائیں مانگتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں ان مشرکین کے اوپر تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو اس دین سے روک دے کہ جس کے اوپر تمہارے باپ دادا چلتے تھے، تم کو ان بتوں کی عبادت سے روک دے کہ جس کی عبادت تمہاری باپ دادا کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، یہ باپ دادا والی بات نا بہت بہت اہم ہے. اب آپ دیکھ لیں ہندو مت میں بھی اب باپ دادا سے چونکہ چلا آ رہا ہے یہ سارا مذہب،
اب سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ جی باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اتنے 1000 سالوں سے. بہت دفعہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ بتوں کی عبادت، اور خاص طور پہ اس زمانے کے اندر، یہ ایج آف سائنس میں آپ بیٹھے ہیں، ایج آف ریزن کے اندر آپ بیٹھے ہیں، تو آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ بتوں سے امیدیں لگائیں بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب یہ ہے کہ وہ کلچرل ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کیسے اس کو چھوڑے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا. وقال الذين كفروا للحق لما جاء، اور کہا کافروں نے حق کے لیے جب کہ وہ حق ان کے پاس آ گیا، ان هذا الا سحر مبین، کہ یہ واضح جادو ہے. یعنی قرآن جو کہ حق کتاب تھی اللہ کی طرف سے، اس کو انہوں نے جادو بنا دیا اور خود اپنے باپ دادا کے دین کے پیچھے چل پڑے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہیں ہم نے ان کو کچھ کتابیں دیں جن کو وہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی یا رسول بھیجا. یعنی یہ دین کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ کیا ہم نے ان کو پہلے کوئی کتابیں ان کی طرف نازل کی تھیں جس سے انہوں نے یہ دین کشید کر لیا، یہ سارے عقائد نکال لیے، یا ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی اور رسول بھیجا تھا؟ تو خاص طور پہ وہ قومیں جن کی طرف کوئی نبی اور رسول ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں. اگر آیا بھی ہے تو ان کو یاد ہی نہیں ہے کوئی نبی اور رسول ہے، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی آسمانی کتابیں بھیجی گئیں، تو وہ کیوں نہیں اللہ کی کتاب کی طرف آتے؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ لوگ تو یعنی یہ مشرکین مکہ، یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا پہلوں کو، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے ہماری قوموں کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب، میری پکڑ. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اکیلے اکیلے یا دو دو کر کے. ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے. کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ جنات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ کلام کرتے ہیں. تو یہ شیاطین کا کلام ہے، اس طرح سے کہہ دیتے تھے یہ قرآن کیا ہے، شیاطین کا کلام ہے. تو کہا گیا کہ کبھی اکیلے میں جو ہے وہ غور و فکر کرو تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ ایسا نہیں. کیونکہ جس بندے کے اوپر شیاطین آتے ہوں تو وہ تو کچھ بھی جو ہے وہ بول دیتا ہے، وہ اتنا فصیح کلام تھوڑی کرتا ہے، اتنا بامانی کلام وہ تھوڑی کرتا ہے. تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ہجوم کی سائیکالوجی ہوتی ہے جسے ماب سائیکالوجی کہتے ہیں، کہ جو لوگ جو ہے وہ ایک ہجوم میں کوئی ایک بندہ ایک بات کرتا ہے تو باقی سارے لوگ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو ذرا اس سے نکلو. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے میں نے اگر تم سے اس بارے میں کوئی اجر طلب کیا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے، تم اس کو قبول کر لو، تم ہی اس کو لے لے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وهو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے میرا رب جو ہے وہ دل کے اندر حق بات کو ڈال دیتا ہے. اللہ ہی ہے جو دل میں حق بات کو ڈالنے والا ہے. علام الغیوب، اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے کہ حق بات آ گئی ہے اور باطل جو ہے نہ تو وہ ابتدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے. یعنی باطل نے نہ پہلی مرتبہ پیدا کیا نہ دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، تو اللہ ہی ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ ان سے کہہ دیں اگر میں گمراہی کے اوپر ہوں تو اس گمراہی کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا اگر تم سمجھتے ہو تو. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو وہ ہدایت اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ گھبرائیں گے، یعنی جب ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی قیامت کی، آخرت کی، عذاب کی، تو پھر یہ بھاگ نہ سکیں گے اور یہ دور کے مکان سے ان کو جو ہے یا قریب کی جگہ سے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے. یعنی جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّا لَهُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں سے ان کو ایمان جو ہے وہ حاصل ہوگا، اتنی دور کی جگہ سے. یعنی آخرت میں ان کو کہاں ایمان حاصل ہوگا، آخرت میں جب سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کہ جی آپ ایمان لے آئے. ظاہر بات ہے ایمان تو بھائی دنیا میں ملتا تھا، دنیا میں تو تم نے ایمان حاصل نہیں کیا، تو اب یہاں ایمان کہاں سے ملے گا.
وقد کفروا به من قبل، حالانکہ وہ اس کا انکار کر چکے اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے تیر تکے چلاتے رہتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے عقائد ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے ان کے درمیان اور جو وہ چاہتے ہیں، یعنی ان کی خواہشات کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا. کما فعل باشیاء من قبل، جیسا کہ ان جیسوں سے اس سے پہلے بھی کیا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی ان جیسے مشرک پچھلی قوموں میں بھی آئے تو وہ بھی کچھ چاہتے تھے، اللہ بھی کچھ چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پہ حاوی ہو گیا اور اللہ کی چاہت ہی غالب رہی. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ بھی الجھا دینے والے شک میں پڑے ہیں، یعنی آخرت کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ اللہ تعالیٰ جس نے فرشتوں کو رسول بنایا. فرشتوں میں سے بھی کچھ رسول ہیں، یعنی جو اللہ کا میسیج اور پیغام لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو 2 پروں والے ہیں، کچھ 3 پروں والے ہیں، کچھ کے جو ہے وہ 4 پر بھی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے 600 پر. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی جن کے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مزید جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں لوگوں کے لیے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ روک دے تو اس کو پھر کوئی کھولنے والا نہیں. وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمانوں میں اور زمین میں رزق دیتا ہو. لا الہ الا هو فانا تؤفکون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلا دیا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آخرت کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی دنیا کی وجہ سے تم آخرت کو مت بھول جاؤ. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز، یعنی شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. دشمن تو ہے لیکن یہ ہے کہ تم اس کو دشمن سمجھو بھی. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان جو ہے وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں، یعنی جو اس کے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان اپنے پیچھے لگانے کی دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ یہ سب اکٹھی جہنم میں جائیں. الذین کفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے، یعنی مشرکین کے لیے بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے برے اعمال، ان کا شرک، ان کی خرافات، شیطان نے ان کے لیے ان کو خوبصورت بنا دیا تھا، تو اب وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے. بدعتی آدمی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بدعت دین کے اندر اضافے کو کہتے ہیں، تو اب وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہی بات قرآن نے کہی ہے کہ اس شخص کی مثال کہ جس کے لیے اس کا برا عمل شیطان نے خوبصورت بنا دیا تو اب وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. اب ایک شخص کسی چیز کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں اور شاید وہ آپ کے سمجھانے پہ سمجھ بھی جائے اور اس گناہ کو چھوڑ بھی دے، لیکن ایک شخص اگر اس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ کہاں چھوڑے گا اس کو. تو یہ جو بدعتی آدمی ہوتے ہیں اس سے توبہ کی توفیق بھی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ یہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے جو گناہ کا کام ہوتا ہے، تو یہ کیسے توبہ کرے گا اس سے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے حسرت اور افسوس کرتی اپنی جان کو ہلکان مت کریں کہ یہ سمجھ نہیں رہے، یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو آپ اپنی جان کو ہلکان مت کریں، آپ بس اپنا
پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچاتے رہیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو یہ کرتے ہیں. اللہ الذی ارسل الرياح، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتصیر سحابا، وہ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں. فسکناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو جو ہے وہ ایک مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں. فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر ان بادلوں کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین کو اس کی بنجر ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں. کذالک النشور، اسی طرح لوگوں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی جیسے مردہ زمین جو ہے وہ بارش کے بعد آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جس کو عزت چاہیے، کو مقام اور مرتبہ چاہیے، تو سب مقام اور مرتبہ، غلبہ، طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. یعنی جو بھی تم نیک کام کرتے ہو وہ سب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. فرشتے جو ہے وہ ان نیک کاموں کو لے کے اللہ کے پاس جا کے پہنچاتے ہیں کہ آپ کے بندے یہ نیک کام کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی نیک عمل نہیں رہ جاتا، سارے اوپر چلے جاتے ہیں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. نیک اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور برے اعمال اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، اور بلکہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی جو چال ہے وہ تباہ ہو کے رہنے والی ہے. یعنی کافروں کی چال کامیاب نہیں ہوگی، ضائع چلی جائے گی. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے، یعنی میل فیمیل. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی بھی فیمیل جب حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. حمل بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو اس نے پیدا کیا وہ بھی اللہ کے علم میں. وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی معمر آدمی، یعنی بڑی عمر کا کوئی بھی آدمی، اس کی عمر میں نہیں اضافہ ہوتا اور نہ ہی اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے الا فی کتاب، مگر وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی کسی کی عمر لمبی ہو جاتی ہے یا کم ہوتی ہے، سب لکھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنے سے کیا انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو دعا کرنے سے کیا اس کو مطلب اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو بدلتا ہے وہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دونوں دریا جو ہے وہ برابر نہیں ہے، یا دونوں سمندر برابر نہیں ہے. کون سے؟ ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ ایک دریا ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، فرد بخش ہے، حلق سے جو ہے وہ آسانی سے اتر جانے والا ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا دریا سمندر ہے جس کا پانی نمکین ہے، کڑوا ہے. اب دونوں برابر نہیں ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ہر ایسے دریا سے، سمندر سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو مچھلی کی صورت میں. وتستخرجون حلیۃ تلبسون، اور اسی طرح سمندر دریا سے تم اپنے لیے زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. وتر الفلک فی مواخر لتبتغوا من فضل ولعلکم تشکرون، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو کہ وہ سمندر کے اندر چیرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، یعنی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے. والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، اور جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں، تو وہ تو کھجور کی گٹھلی کی ایک جھلی کی ملکیت کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. کھجور کی گٹھلی پہ ایک جھلی ہوتی ہے نا، مطلب وہ بھی ان کی جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، اس کی بھی وہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے. یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے پائیں گے، جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کی نفی کریں گے، انکار کریں گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بت تو نہیں ہے. بتوں کو کیا ضرورت ہے قیامت والے دن جو ہے وہ اس کی نفی کریں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا شریک بنا لیا تھا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو یہ دنیا میں پکارتے ہیں. تو ان نیک بندوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے. جو دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، جو دنیا میں وہ تو آپ کی بات سن سکتا ہے
اور آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جی وہ جو قبر والے ہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ دیکھیں اس میں قرآن بہت واضح ہے، نہیں سنتے، بالکل نہیں سنتے۔ ہاں یہ بات قرآن میں آتی ہے اور احادیث میں بھی آتی ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں قرآن یہی بات کہہ رہے ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو جو اللہ کے علاوہ ہے، تمہاری پکار نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لیں، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ انہوں نے سن لیا، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے۔ باقی یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اور اسی طرح سے جب تم مردے کو جو ہے وہ دفنا کے جاتے ہو تو وہ تمہاری قدموں کی چاپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اصحاب بدر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو ان کو بدر کے کنویں میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا کہ بتاؤ کہ تم نے عذاب پا لی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول یہ کیسے سن سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم سے زیادہ سن رہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات آگے قرآن میں بھی آ رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے، یعنی خاص مواقع پہ اللہ تعالیٰ بات سنوا دیتے ہیں، ورنہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ بھی تب اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں جب آپ اس کی قبر کے پاس ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کسی کو پکاریں اور وہ آپ کی بات سنتا ہے، نہیں، یہ بات کہیں حدیث سے بھی نہیں ثابت ہے۔ ہاں کسی کی قبر پہ آپ حاضر ہوں اور وہاں اس کے لیے دعا کریں، یا آپ کسی قبر پہ آپ جائیں اور وہاں آپ سلام کہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آپ حاضر ہوں اور وہاں آپ درود و سلام پڑھیں تو ٹھیک ہے، وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جی اصحاب قبور جو ہیں جہاں بیٹھے ہوئے آپ ان کو پکاریں تو وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان جب زندہ تھا تو اس وقت بھی لمیٹیشن تھی نا اس کی سماعت کی۔ اب جو بندہ یہاں موجود ہے آپ سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں، اب جو یہاں سے گھر چلا گیا تو وہ ہماری آواز سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا نا، تو بس لمیٹیشنز ہیں۔ تو مرنے کے بعد تو یہ لمیٹیشن جو ہیں اسی طرح سے قائم رہتی ہیں۔ یہ بہت مطلب ایک غلط قسم کا نقطہ نظر لوگوں نے پیش کر دی، جی روح کے لیے تو کوئی لمیٹیشنز ہیں ہی نہیں، ایسی بات پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، کوئی ایسی بات قرآن اور حدیث میں نہیں۔ لمیٹیشن جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے لمیٹیشن نہیں، باقی انسان انسان ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد کوئی خدا نہیں بن جاتا کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ جو ہے وہ انفینٹی کو کراس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس کی صفات جو ہے وہ اللہ کی طرح ہو جاتی ہیں کہ اس کی لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن لیں تو پھر تمہیں جواب بھی نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، جن کو بھی پکارا جاتا تھا، نبیوں کو، اولیاء اللہ کو، صالحین کو، قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکاریں، اور کسی نبی کی بھی تعلیمات نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارا جائے، کسی اللہ کے ولی کی تعلیمات نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارا جائے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے اولیاء اس لیے کہتے ہیں نا ان کو کہ وہ اللہ ہی کو تو پکارتے تھے، وہ تو اپنے دنیا کے معاملات میں بھی انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے تھے، خالق ہی کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے تو ان کو وہ درجے ملے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور نہیں آپ کو خبر دے گا اس خبیر کی مثل کوئی بھی، اللہ کی مثل۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم اللہ کی جناب میں فقیر محتاج ہو، واللہ الغنی الحمید، اور اللہ وہی بے نیاز تعریف کیا گیا۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے اوپر یہ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، قیامت والے دن سب نے اپنے اپنے گناہوں کا خود بوجھ اٹھانا ہے۔ وان تدع مثقلۃ الی حملها، اور اگر کوئی پکارے گی بوجھل اپنے بوجھ کی طرف، یعنی کسی کے گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور وہ دوسرے کو کہے گا یار تھوڑا سا تو بھی اٹھا لے، لا یحمل منہ شیء، تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں تو آپ مدد کر دیتے ہو نا کہ یار اس کے کندھے ٹوٹ رہے ہیں، چلو اس کا کچھ بوجھ میں شیئر کر لیتا ہوں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھلے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا بوجھ بھی کوئی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم، سوائے اس کے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کو بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو کوئی اصلاح کرتا ہے اپنے بھلے کی اصلاح کرتا ہے، اپنے فائدے کو اصلاح کرتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے، یعنی شرک کیا ہے؟ اندھیرے، کفر اندھیرے، بدعت اندھیرے، توحید روشنی ہے، سنت روشنی ہے۔
ولا दिल वला الحرور, साया और धूप बराबर नहीं. वमा यस्तविल अहया वल अमवात, इसी तरह मुर्दे और जिंदा बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं. यहाँ दोनों तशरीहात कि एक जिंदा से मुराद वो है कि जो जिसका दिल जो है वो जिंदा है, उसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी है, अल्लाह की याद से उसका दिल मामूर है, आबाद है. और दूसरा जिसके दिल में जो है वो कुफ्र है, निफाक है, तो वो मुर्दा है. तो मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है. इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है. वमा अंत बिमुस्मि मन फिल कुबूर, और आप उसको नहीं सुनवा सकते जो कब्रों में है, अल्लाह ताला ही सुनवाता है. तो यहाँ दोनों किस्म के लोग मुराद हैं. एक वो भी कि जो बज़ाहिर जिंदा हैं लेकिन उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, तो आप इनको नहीं सुनवा सकते. अल्लाह ताला तो कह रहे हैं जो जिंदा है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं सुन सकता, जिसका दिल मुर्दा है. यानी ये काफिर, वो नबी की बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा. वो बंदे मोमिन की बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा. तो यहां तो जिंदा नहीं सुन रहा, तो वो जो कब्र के अंदर है तो वो कैसे अल्लाह की इजाजत के बगैर सुन सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं. तो ये अल्लाह की जात ही है जो सुनवा देती है. इन अंत इल्ला नज़ीर, नहीं है मगर आप डराने वाले. और अगर ये साबित हो भी जाए मिसाल के तौर पे कि चले मुर्दे जो है वो सुन लेते हैं, तो उससे ये कैसे साबित होता है कि अब हम उनको पुकार भी सकते हैं. वह मिन उम्मतिन इल्ला खला फिया नज़ीर, और कोई भी जमात ऐसी नहीं है मगर उसके अंदर डराने वाला गुजरा. वहीं युकज़्ज़िबू का फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्ल, और अगर वो आपको जुटला दें तो फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्ल, उनसे पहलों ने भी जुटलाया, पहली कौमों ने भी. जाअतहुम रुसुलुम बिल बय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुर व बिल किताबिल मुनीर, उनके पास उनके रसूल आए वाज़ेह दलाइल लेके और रोशन किताब लेकर और सहीफे लेकर, फिर भी कौमों ने अपने नबियों को जुटला दिया. सुम्मा हस्सुल्लज़ीन कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर, फिर मैंने पकड़ा काफिरों को, बस कैसा था मेरा अज़ाब, मेरा पकड़ना. अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाइ माअ, क्या आपने गौर नहीं किया कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया, बारिश. अब कितनी दफा हम मतलब रिपीट करें ना, बारिश की मिसाल बार बार आती है, बहुत सारी मिसालें अल्लाह ताला, सब गौर व फिक्र के लिए कि इंसान जब भी बारिश हो रही हो तो गौर व फिक्र करे. फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा, फिर उस पानी के जरिए से हमने फल उगाए, पौधे उगाए जिनके कलर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ व हुम्र, और इसी तरह पहाड़ों में से ऐसे हैं कि जिनकी अंदर सफेद धारी हैं, और कुछ पहाड़ ऐसे हैं कि जिनके अंदर सुर्ख धारी हैं. यानी पहाड़ भी बाज़ औक़ात जो है वो कलरफुल होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स वाले. मुख्तलिफुन अलवान हुआ, उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं. वगरावी वसूद, और कुछ पहाड़ ऐसे जो काले स्याह, तो वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए. वमिन अन्नास वद्दवाब वल अनआम, और इसी तरह इंसानों में, चौपायों में, जानवरों में मुख्तलिफुन अलवानों कज़ालिक, उनके भी कलर्स मुख्तलिफ होते हैं. यानी परिंदों के कलर्स देख लें, कैसे कैसे खूबसूरत कलर्स, एक मोर को इंसान देख ले, तो ये अल्लाह ताला है. पहाड़ों के अल्लाह ने कलर्स बनाए, परिंदों के कलर्स बनाए, इंसानों के जो है वो अल्लाह ताला ने रंग बनाए, जानवरों के अल्लाह ने रंग बनाए. तो ये सब अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की तख्लीक है. तो इस तख्लीक के ऊपर जो है वो अल्लाह के बंदे गौर करते हैं और फिर अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं. आगे जो आयत आ रही है ना वो यही है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो उलमा है. अब उलमा कौन है? उलमा से मुराद ये जो कॉन्टेक्स्ट में अगर कुरान की आयत में समझे ना कि ये जो अल्लाह ताला की जो तख्लीक है इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं. जब गौर व फिक्र करते हैं तो उनके दिल के ऊपर अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह की बड़ाई वो छा जाती है, गालिब आ जाती है, सबत हो जाती है. फिर उनके अंदर खशियत, डर अल्लाह का पैदा हो जाता है. यानी अल्लाह का डर कब पैदा होता है? किसी का डर उसके मकाम और मर्तबे की वजह से पैदा होता है ना. अब जाहिर बात है जो एक SHO का डर होता है वो एक जो है वो IG के डर के जितना नहीं होगा, ठीक है, और एक वजीर का डर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के डर के जितना नहीं होगा. तो जितना इंसान को पता होता है ये इतनी बड़ी शख्सियत है, तो इंसान उसका उतना ही डर और खौफ अपने अंदर महसूस करता है. तो ये यहाँ पे अब लोगों ने बस इल्म को बस यही समझ लिया कि बस जैसे अरबी ग्रामर जो है वो पढ़ ली, या कोई फिक़्ह का इल्म उसने हासिल कर लिया, कोई फारसी पढ़ ली, तो बस उसके अंदर कोई खशियत पैदा हो जाएगी. इस तरह कहाँ खशियत पैदा होती है? वो फिर जो आपके यहाँ वो टिपिकल उलमा है तो आपको वो नजर आता है भाई इसने तो दरस निज़ामी भी किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई खुदा खौफी इसके अंदर नजर नहीं आ रही, कोई अल्लाह के डर वाली बात नजर नहीं आ रही. और अल्लाह का डर पैदा होता है कायनात के अंदर गौर फिक्र करने से. ये जो अल्लाह ताला बार बार तवज्जो देते हैं, बारिश है, जमीन है, आसमान है, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये दरख्त हैं, ये सारा जो अल्लाह ताला का निज़ाम अल्लाह ने चला है, इसके अंदर जब गौर करो फिर उसे पता चलता है कि कितनी बड़ी कायनात है,
تو جب کائنات اتنی بڑی ہے اور اس کا اتنا پختہ نظام ہے تو اس کو چلانے والا کتنا بڑا ہوگا. اب ظاہر بات ہے فرشتوں کے اندر ڈر کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا، فرشتوں کا ڈر اسی چیز کا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی کبریائی کی معرفت، یہ اصل میں علم ہے. اصل علم یہی ہے، کیونکہ وہ جو معرفت اسے اللہ کی بڑائی کی حاصل ہوگی کہ وہ کتنی اس کی گریٹنس ہے، اللہ اکبر، یہ صرف اس کے لیے ایک کلمہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر کب کبھی اس کے اوپر طاری ہو جائے جب وہ یہ بات کرے ہیں. اب کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، مطلب اب بادشاہ ہے کوئی بھی ہے، تو لوگ اس کے خوف کی وجہ سے کب کبانا شروع ہو جاتے ہیں اس سے. مطلب کسی بڑی شخصیت سے کبھی ہاتھ ملانا پڑ جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ سیدھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملنا ہے. تو یہ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپا کے بھی اور علانیہ بھی. یرجون تجارت لن تبور، تو انہوں نے ایک ایسی تجارت کی کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے. انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے یہ حق ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی. ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. یعنی کتاب کس قوم کی طرف نازل ہوتی ہے؟ اس قوم کی طرف جس قوم کو اللہ نے چن لیا. امت مسلمہ کو اللہ نے چن لیا، 8 ارب انسانوں میں سے مسلمانوں کو اللہ نے چن لیا، 2 ارب ہیں تقریباً. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب اللہ تعالیٰ جس قوم کو کتاب کا وارث بناتے ہیں، اب جیسے پہلے یہود تھے، پھر اس کے بعد جو ہے یہود کو تورات کا وارث بنایا گیا، پھر عیسائیوں کو انجیل کا وارث بنایا گیا، اب اس امت کو قرآن کا وارث بنایا گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو وارثین کتاب ہوتے ہیں ان کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی گناہ گار. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں، کبھی گناہ کی طرف کبھی نیکی کی طرف، بس ملا جلا ان کا معاملہ ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی نیکوکار. تو گناہگار، نیکوکار، اور کچھ بین بین. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلون، یہ تینوں طبقات بالآخر جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشگی کے باغات میں. دیکھیں جو نیکوکار ہے وہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ سے، جو بین بین ہے اس کے گناہ اور وہ نیکیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ بھی جنت میں. اب ایک وہ ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہیں، یہ بھی بالآخر جنت میں چلا جائے گا لیکن اپنی گناہوں کو سزا بھگتنے کے بعد. تو تینوں قسم کی کیٹیگریز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں. اس سے احساس ہوتا ہے کہ وارث کتاب ہونا یہ چھوٹی بات نہیں. یہ انسان جو ہے وہ کلمے کا حامل ہے کہ اس کے پاس کلمے کی دولت ہے، کلمہ شہادت کی دولت ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں، بالآخر جنت میں چلا جائے گا. جنات عدن یدخلون، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا لباس ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہاں وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. دنیا میں غم دور نہیں ہو سکتا، جتنی مال و دولت آپ اکٹھی کر لیں، جتنے بڑے عہدے آپ حاصل کر لیں، آپ کہیں آپ کی زندگی سے غم چلا جائے، نہیں، غم نہیں جائے گا، غم نہیں جائے گا. ہاں، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. الذی حلنا دار المقامۃ من فضلی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے اتارا. یعنی یہ اب ہماری ابدی ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، اب ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا اس جنت میں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس جنت میں نہ تو ہمیں کوئی مشقت طاری ہوگی، نہ ہی ہمارے اوپر تھکاوٹ ہوگی. دنیا میں تو ایسے ہی ہے، تھوڑا سا کام زیادہ کر لیں انسان تھک جاتا ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے. جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کام ہی نہیں ہے تو تھکاوٹ کس بات کی. والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، تو ان کا فیصلہ نہیں چکایا جائے گا کہ وہ مر جائیں،
یعنی جو جہنم میں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے، وہ تو خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ہی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو جزا دیتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ اہل جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں جہنم سے نکال تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اس کے علاوہ اعمال کریں جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی برائیوں کے علاوہ ہم نیک اعمال کریں، برائیوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے، اب ہمیں ایک اور موقع دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرتا وہ کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی، مطلب ہم نے تمہیں عمر دی تھی۔ 50-60 سال انسان کی کافی عمر ہوتی ہے، ایک روایت میں بھی آتا ہے 60 سال بہت عمر ہے۔ اگر 60 سال میں بھی انسان کو نصیحت حاصل نہ ہو تو وہ اللہ کو کیا کہے گا کہ اللہ عمر کم تھی، چانس نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، قیامت والے دن یہی بات کہے گی کہ اتنی لمبی اللہ نے تمہیں عمر دی، کوئی بچپن میں تھوڑا اللہ نے کھیلتے کھیلتے اللہ نے تھوڑا تمہیں اٹھا لیا تھا، تو اس میں بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والا بھی آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس چکھو تم عذاب، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کے غیب جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین کے اندر جانشین بنایا، یعنی پچھلی قوموں کے بعد تمہیں زمین میں اللہ نے جانشین بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو نہیں بڑھائے گا ان کا کفر اللہ کے ہاں مگر غضب میں، یعنی کافروں کے کفر کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ غضب بھڑکے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کو نہیں بڑھائے گا ان کا کفر مگر خسارے میں۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیں بھلا تم دیکھو تمہارے یہ جو شریک جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ یہ قرآن میں بار بار مضمون آتا ہے، بار بار مضمون آتا ہے، شریکوں نے کیا پیدا کیا، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جس سے تم دعائیں کر رہے ہو، اس نے پیدا کیا کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ اگر اس نے کچھ پیدا کیا تو ہاں اب وہ اس قابل ہے کہ اس سے تم دعا کر سکتے ہو۔ قرآن اس معاملے میں بڑا واضح ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر، جو پیدا کرنے والا، بس اسی کو پکار سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی شریکہ ہے، ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے ان کی آسمانوں کی پیدائش میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو بس وہ اس کتاب کی کسی روشن دلیل کے اوپر ہے۔ یا تو بتا دیں کہ جی شریکوں نے کچھ پیدا کیا، اگر یہ نہیں ثابت کر سکتے تو یہ بتا دیں کہ اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ بھائی یہ اللہ کے شریک ہیں، ان سے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن یہ ظالم جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دیے چلے جا رہے ہیں، دھوکے کا وعدہ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمانوں کو روک رکھا ہے کہ وہ سرک نہ جائیں، ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ زمین ہے اپنی ایک آربٹ کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، تو یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے نا، سٹارز کو جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ذریعے سے باندھا ہوا ہے، یا چلیں کوئی اور اس کی جو بھی سائنسی تعبیر آپ کر لیں، کسی اور ذریعے سے اس کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قوت کو، اس فورس کو ختم کر دیں تو یہ سب آپس میں ٹکرا جائیں، نظام درم برم ہو جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے سرک جائیں، یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے سرک جائیں، یہاں بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانوں سے مراد یہ نظام جو ہماری گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، بلینز آف گلیکسیز ہیں، سولر سسٹمز ہیں، یہ اگر یہ اپنی جگہ سے سرک جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو روکے گا اپنی جگہ سے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور ان لوگوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھا کے کہا، لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو قوموں میں سے کسی بھی قوم سے سب سے بڑھ کر یہ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی مشرکین جب شام کی طرف جاتے تھے ان کے قافلے، تو یہود و نصارہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو وہ ان کو تانا دیتے تھے بت پرستی کا،
تو یہ کہتے تھے اگر ہماری طرف کوئی کتاب اور ہماری طرف کوئی رسول آ گیا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کی طرف کتاب رسول بھیجا تو یہ انکار کرنے والے بن گئے۔ فلما جاءہم نذیر، پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، ما زادہم الا نفورا، تو اس نبی نے ان کو نفرت میں ہی آگے بڑھا دیا، یعنی اس نبی کی جو ہے وہ مخالفت میں، یہ نفرت میں اور آگے بڑھ گیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء، زمین میں تکبر کرتی ہوئی، بری چالیں چلتی ہوئی، بجائے اس کے کہ ایمان لے کے آئے، یہ ایمان لانے کے بجائے تکبر میں پڑ گیا، چالیں چلنے لگ گیا نبی کے خلاف۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور جو بری چال ہے وہ اس کے چلنے والے کے اوپر ہی واپس جائے گی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں کے طریقے کا، یعنی پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا، جو اللہ نے کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں ایمان نہ لا کر۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کی سنت کو تو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے پہلوں کو بھی عذاب دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے آپ کوئی تغیر نہیں دیکھیں گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، پس وہ دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور پہلی قومیں ان سے زیادہ قوت میں مضبوط تھیں، سخت تھیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ عاجز کر دے اس کو کوئی بھی چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرا سکے، شکست دے سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، یعنی دنیا میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑ لے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے، یعنی ساری گناہ گار ہیں، ساری مر جائیں گے پھر، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے، شاید توبہ کر لے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی وہ مدت پوری ہو جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکیہ، سورہ یاسین مکی صورت ہے، تو اس کے مضامین بھی وہی جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یعنی وہ قرآن جس کی باتیں حکمت والی ہیں۔ انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لازماً رسولوں میں سے ہیں، آپ کے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں، وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے جو غالب رحم کرنے والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تو آپ اس قوم کو ڈرا دیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اکثر ان میں سے ان کے اوپر اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے کہ انہوں نے گمراہ رہنا ہے، تو اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ان کی گردنوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں، فہی علی الاسکان، اور وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک آ رہا ہے، یعنی یہاں تک توق جب آ رہا ہوتا ہے نا تو انسان پھر اوپر ہی دیکھ پاتا ہے، سامنے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ فہم مقمحون، اور ان کے سر اٹھائے گئے، اب سامنے ہدایت ہے، وہ ہدایت ان کو نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کافروں کا کہ جیسے کسی نے ان کی گردن میں توق ڈال دی ہے اور وہ توق یہاں ٹھوڑی تک آ رہا ہے اور یہ بس اوپر ہی دیکھی جا رہا ہے، اب سامنے دیکھ ہی نہیں پاتا، یعنی ہدایت کو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی کیفیت یہ ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ان کے آگے بھی ایک دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو کافروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہدایت اللہ کی کتاب پیش کی جاتی ہے تو اب وہ ان کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر جب وہ قبول نہیں کرتے اس حق کو، بار بار ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، نہیں قبول کرتے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب بس، اب ہم نے بھی تمہیں نہیں دکھانا، پہلے تم نے اپنی مرضی سے انکار کیا نا، اب ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اب تم چاہو گی بھی تو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مور لگا دیتا ہے، تو مور لگانے سے ہی مراد ہوتی ہے، شروع دن سے نہیں مور لگتی، وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا شروع سے اللہ نے مور لگا دی، تو نہیں شروع سے نہیں لگتی، وہ بار بار جب حق کو پہچان کے اس کا انکار کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ہردرمی کی وجہ سے پھر کہتا ہے کہ نہیں اب تیرے لیے دروازے سارے ہم نے بند کر دیے، پھر اب مزے کر۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرائیں اس کو کہ جو اس قرآن کی پیروی کرے اور رحمان کو بن دیکھے ڈرے، یعنی جو قرآن کی اتباع کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو آپ ڈرائیں، وہ ڈر جائے گا۔
फबशिरो बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम, उसको आप खुशखबरी दें कि अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करेगा और उसको बहुत बाइज़्ज़त रिज़्क देगा, यानी जन्नत का रिज़्क। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। जो उन्होंने आगे भेजा यानी जो नेकियां उन्होंने की हैं वो भी हमने लिख रखी हैं, और जो उन्होंने पीछे छोड़ा, जो भी उनके सय्यात, जो बुराइयां वो पीछे करके आ गए अपने अमाल नामे, तो वो भी हमने नोट कर रखे हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी किताबिन मुबीन, और हर चीज़ हमने उसको एक रोशन किताब के अंदर शुमार कर रखा है, लिख रखा है। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, और आप इनके लिए बयान करें मिसाल एक बस्ती वालों की, यानी पुराने ज़माने में एक बस्ती का तज़किरा अल्लाह ने किया। इज़ जा अल मुरसलून, उस बस्ती के पास रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम उसनैन, तो हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे, यानी पहले एक रसूल आया फिर दूसरा रसूल आया। फ़क़द्ज़बूहुमा, तो बस्ती के लोगों ने उन दोनों रसूलों को जुटला दिया, इनकार कर दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, तो हमने उन दोनों रसूलों को तक़वियत बख्शी एक तीसरे के साथ, एक यानी एक तीसरा रसूल भी भेज दिया। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, तो अब रसूलों ने कहा कि भाई हम तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजे गए। कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तो अब बस्ती के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो। वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै, और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम झूठ बोलते हो, यानी रसूलों को कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, तो उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए, हम रसूल हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे ज़िम्मे वाज़ेह तौर पे पहुंचा देना है, हम तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकते, ईमान लेके आओ। कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, अब बस्ती के लोगों ने रसूलों से कहा कि भाई हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, माज़अल्लाह। लइल्लम तंतहू, और अगर तुम अपनी तबलीग से बाज ना आए, लनरजुमन्नकुम, तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के संसार कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा, यानी बहुत तकलीफें देके हम तुमको मारेंगे, तो आप बाज आ जाओ। कालू ताइरुकुम माकुम, तो अब रसूलों ने कहा भाई तुम्हारी जो नहुसत है वो तुम्हारे अपने साथ है, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। अइन ज़ुक्किरतुम, क्या अगर तुम्हें नसीहत करवाई जाए तो तुम हमें मनहूस होने का ताना दोगे। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसा, तो शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, तो उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि रसूलों की पैरवी करो। यानी एक बंदा था, वो भी कहीं बाहर से आया था, वो बस्ती वालों के पास आया, कहने लगा कि नहीं, बाज आ जाओ, रसूलों का इनकार ना करो, अजाब आ जाएगा। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, उन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांग रहे, कोई चंदा भी नहीं मांग रहे, और वो हिदायत के ऊपर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।